اور ایمان کی جائے قرار کون سی ہے تاکہ آپ اچھی طریقے سے ایمان کے بارے میں سماعت فرما سکیں، سمجھ سکیں اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے کوشش کر سکیں۔ ایک بات تو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ زندگی بھر اچھے اعمال کرنے کے باوجود اگر ایمان کی دولت سے انسان محروم ہے تو اس کے اعمال بارگاہ سمدیت کے اندر مقبول نہیں۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے، اسی لیے قرآن مقدس میں کم و بیش 42 مقامات پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر آیا۔ اس وقت پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ بے عملی کے سیلاب کے ساتھ ساتھ مسلمان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے یا مسلمان ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاشعوری طور پر بہت سارے مسلمان کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر بیٹھتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی اور ان کے ایمان کا شجر جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کو اچھی طریقے سے سمجھنا بے پناہ ضروری ہے، اور خاص طور پر یہ بات بھی ذہن کے اندر محفوظ رہے کہ نجات کا دار و مدار بھی ایمان ہی پر ہے۔ اگر کوئی مومن بے عمل ہے تو سزا کے بعد میرا مولا اسے جنت عطا فرما دے گا، لیکن اگر کوئی شخص صاحب عمل ہے لیکن بے ایمان ہے تو اس کی نجات کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتی ہے کہ اس نسل کو یہ معلوم ہی نہیں کہ زبان سے نکلنے والا جملہ کتنا خطرناک ہے اور جس کی وجہ سے ہم دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ بہت سارے کاروبار کرنے والے، بہت سارے گانے ایسے بنائے گئے ہیں جس میں کلمہ کفر ہے، نوجوان ان گانوں کو گا کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت آہستہ آہستہ ٹھنڈے دماغ سے میں آپ کے دل و دماغ کے اندر ایمان کی تعریف کو، ایمان کے معنی اور مطالب کو اتارنے کی کوشش کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت فرمائیں، اس لیے کہ اسی پر سارا دار و مدار ہے، ایمان ہی پر سارا دار و مدار ہے۔ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اور ایمان والے کی سوچ کیا ہونی چاہیے، اس کو علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایمان کی تعریف کے اندر بڑے اچھے انداز کے اندر پیش کیا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں لفظ ایمان سے متعلق تفصیلی بحث کی ہے۔ اس میں سے مجھے ایک نقطہ بہت پسند آیا جس کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان امن سے ماخوذ ہے، ایمان امن سے ماخوذ ہے،
جس کا معنی ہے، توجہ چاہوں گا، غور سے بھی سماعت فرمائیں اور اس معنی کو دل و دماغ میں بٹھائیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہونا۔ نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہونا۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ نفس کا کس بات پر مطمئن ہونا اور کون سے خوف کا زائل ہونا، یہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے جس کا معنی نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہونا۔ اس اعتبار سے ایمان کا معنی ہے بے خوف اور مطمئن ہو جانا، بے خوف اور مطمئن ہو جانا۔ اب سمجھیں امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے کیا فرمایا، آگے فرماتے چونکہ صاحب ایمان جہنم کی آگ سے بے خوف اور مطمئن ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے ایمان کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک صاحب ایمان مطمئن ہوتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو میرا مولا مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ جہنم کے خوف سے اس کا دل جو ہے، جہنم کا خوف اس کے دل سے زائل ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ لیا کرتے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آؤ اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ اب کس چیز سے؟ تو تازگی ایمان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے ایمان کو کلمے کے ذریعے تازہ کر لو۔ ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر صحابہ کو رہی، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی کی فکر کرتے ہوئے کہ دور حاضر میں بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام کے لبادے کے اندر ایمان کے لٹیرے بن کر کے آئے ہیں جسے آدمی سمجھ نہیں پاتا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔